بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، ضمنی الیکشن NA18 ہری پور ہزارہ کے جو حلقہ ہے اس کے حوالے سے آج آپ کے سامنے بہت ساری معلومات میں رکھنے والا ہوں اور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ حلقہ کیوں اہمیت کا حامل حلقہ تھا اور اس حلقہ پر تمام پارٹیوں کی نظر کیوں تھی۔ یہ واقعتاً حلقہ بہت اہم ہے، اس لیے کہ یہاں پر ایک خاندان جو ہمیشہ الیکشن جیتتا آ رہا ہے، اس خاندان کا ایک عام جو بندہ ہے، عام نوجوان ہے، اس کے ساتھ مقابلہ تھا۔ خاص طور پر یہ جو حلقہ ہے NA18 ہری پور ہزارہ کا حلقہ، یہاں پر جو ایوب خاندان ہے اس کا کافی اثر و رسوخ ہے۔ یہ تقریباً 1988 سے لے کر 2002 تک تو یہ خاندان بالکل ناقابل شکست رہا ہے، اور 1988 پھر 93 پھر اسی طرح 91 93 پھر 97 اور اس کے بعد 2002 تک یہاں سے کوئی بھی الیکشن نہیں جیت سکا ایوب خاندان سے۔ جو جنرل ایوب خان تھے ان کا جو خاندان ہے وہ یہاں سے الیکشن جیتتا آ رہا ہے، لیکن 2008 میں سردار محمد مشتاق جو تھے انہوں نے یہاں سے کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ عمر ایوب خان آ گئے، پھر وہ 2013 2018 پھر 2024 پھر عمر ایوب خان جو ہے وہ یہاں سے جیتتے رہے۔ تو اب چونکہ عمر ایوب خان نااہل ہو گئے تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر دوبارہ ضمنی الیکشن ہو رہے تھے، تو اس لیے اس سیٹ کو بڑی اہمیت دی جا رہی تھی کہ کون ایسا بندہ ہوگا جو یہاں پر آ کر عمر ایوب خان خاندان جو ہے یہ اس کا مقابلہ کرے گا۔ تو یہاں پر مسلم لیگ نون نے اپنا ٹکٹ دیا ایک نوجوان کو۔ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ کے اوپر بھی کافی سارے لوگ تھے جن کے اندر جو ہے وہ ٹف مقابلہ چل رہا تھا اور کوشش کی جا رہی تھی کہ ٹکٹ جو ہے میں حاصل کر لوں۔ ان میں سے سردار محمد مشتاق صاحب تھے جو یہاں سے ایک دفعہ جیت بھی چکے تھے، اور ان کے ساتھ سید صابر حسین صاحب تھے، وہ بھی ٹکٹ کے حصول کے لیے بڑی کوشش کر رہے تھے، اور بابر نواز خان۔ تو پارٹی نے نوجوان قیادت بابر نواز خان کو آگے لانے کی جو ہے وہ انہوں نے ٹھان لی اور بابر نواز خان کو ٹکٹ دیا گیا۔ میں پہلے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں، اس دونوں خاندانوں کے جو ہیں کچھ آپ کے سامنے احوال بھی رکھ دیتا ہوں کہ بابر نواز خان جو ہیں یہ اختر نواز خان کے بیٹے ہیں۔ یہ تین بھائی ہیں، گوہر نواز، بابر نواز، بلال نواز۔ جو گوہر نواز ہیں یہ MPA بھی ہیں، اور انہوں نے اپنے چھوٹے بھائی بابر نواز کی کمپین میں کافی جو ہے وہ کوشش بھی کی اور کمپین بھی کی۔ دوسرا خاندان جو ایوب خاندان ہے اس میں اکبر ایوب ہیں، یوسف ایوب ہیں، گوہر ایوب ہیں، عمر ایوب ہیں۔ یہ بہت ساری حکومتی جو عہدے ہیں ان کے اوپر بھی یہ فائز رہ چکے ہیں۔ تو ان دو خاندانوں کے درمیان ٹف مقابلہ تھا۔ باقی امیدوار تو 14 امیدواروں نے اپنے کاغذات جمع کروائے، جن میں سے 9 جو ہے وہ الیکشن لڑے اور 5 نے کاغذات واپس لے لیے۔ یہ حلقہ جو ہے یہ بہت بڑا حلقہ ہے، یہ تقریباً 3 تحصیلوں پر یہ حلقہ مشتمل ہے۔ کل جو ووٹ ہیں اس کے اندر وہ 7,53,940 ہیں، جو کہ عام طور پر اتنے ووٹ ایک حلقہ کے اندر نہیں ہوتے۔ 4 سے 4.5 لاکھ 3.5 لاکھ ووٹ ایک حلقہ جو نیشنل اسمبلی کا ہوتا ہے اس میں ہوتے ہیں، لیکن اس میں 7.5 لاکھ تقریباً ووٹ ہیں۔ اور جو پولنگ تھے اس حلقہ کے اندر ان کی تعداد تقریباً 600 سے زیادہ تھی۔ 602 پولنگ اسٹیشن تھے جو اس حلقہ کے اندر آتے ہیں، اور یہاں پر جو ووٹ کاسٹ ہوئے وہ تقریباً 42% کاسٹ ہوئے۔ تقریباً 3,09,516 ووٹ جو ہیں وہ یہاں پر کاسٹ کیے گئے۔ تو یہ صورتحال تھی، اور یہ حلقہ جو ہے یہ ایک طرح سے اس لیے بھی اہمیت کا حامل حلقہ تھا کہ PTI نے باقی حلقوں کے اندر بائیکاٹ کیا تھا، لیکن اس حلقہ کے اندر بائیکاٹ نہیں کیا تھا، بائیکاٹ کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ یہ حلقہ PTI سمجھ رہی تھی کہ ہمارا اپنا حلقہ ہے اور یہ حلقہ ہم آرام سے جیت جائیں گے، اس لیے کوئی بائیکاٹ جو ہے وہ PTI نے یہاں پر نہیں کیا۔ تو یہاں پر جناب مقابلہ جب ہوا تو اس مقابلے کے اندر بابر نواز خان صاحب جو ہیں وہ جیت گئے، اور انہوں نے 1,63,996 ووٹ حاصل کیے،
اور دوسرے نمبر پر عمر ایوب کی بیوی جو ہے وہ آئی، جن کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل تھی، آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہی تھی، تو انہوں نے ووٹ یہاں پر حاصل کیے 1,20,220 اور یہ دوسرے نمبر پر آئی۔ پچھلا جو الیکشن تھا 2024 کا 8 فروری کو جو ہوا تھا، اس الیکشن کے اندر عمر ایوب خان صاحب جو ہے وہ یہاں سے جیت گئے تھے اور بابر نواز سے ہی جیتے تھے، اور انہوں نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے تھے اس وقت 1,92,948 اور بابر نواز خان نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے تھے 1,12,399 اور عمر ایوب خان صاحب جو ہے وہ یہاں سے کافی بڑے مارجن سے جیت گئے تھے۔ اب اس حلقہ کے اندر جو باقی لڑ رہے تھے الیکشن امیدوار، ان کا نام بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور ان کے حاصل کردہ ووٹ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ باقی جو امیدوار تھے 7 امیدوار، ان میں اسد عثمان صاحب تھے جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے تھے، انہوں نے 12,723 ووٹ حاصل کیے۔ ان کے ساتھ ارم فاطمہ ترک تھی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار تھی، انہوں نے ووٹ یہاں سے صرف حاصل کیے 7,147، جو کہ بڑی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو ان کی جو امیدوار ہے انہوں نے بہت کم ووٹ یہاں سے حاصل کیے۔ ان کے ساتھ جو ایک اور امیدوار تھے علی زوار نقوی صاحب، انہوں نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے 2,783۔ ان کے ساتھ عبدالشکور صاحب تھے، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 1,413۔ رستم خان صاحب تھے، انہوں نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے 7,067۔ یہ علاقائی پارٹی ہے، اس کی طرف سے الیکشن لڑ رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک اور امیدوار تھے خورشید انور خان، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 2,323۔ آخری امیدوار یہاں سے آزاد تھے محمد سرور صاحب، انہوں نے ووٹ حاصل کیے 144۔ تو یہ امیدواروں کی صورتحال تھی جنہوں نے یہاں سے ووٹ حاصل کیے، اور یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ حلقہ اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ اس حلقہ سے کیپٹن صفدر کا تعلق ہے، جو کہ میاں محمد نواز شریف کے داماد ہیں، مریم نواز کے شوہر ہیں، تو اس لیے ان کے لیے یہ حلقہ بھی اہمیت کا حامل ہے اور اہمیت رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہاں سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے بڑا اپسیٹ کرتے ہوئے پی ٹی آئی کی امیدوارہ کو شکست دی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے۔